بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی میں موجود پولیس کے سپاہی اور دوسرے لوگ پل کے پاس پہنچ کر اب میری طرف آ رہے تھے، مگر ان کو یکسر نظر انداز کر کے میں نے ایک بار پھر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ میں بریف کیس سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا تھا۔ پستول پوری طرح بھیگ چکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ کام کرتا تھا۔ اس نے جب مجھے دوبارہ پانی میں چھلانگ لگاتے دیکھا تو اپنا رخ اس نے اب کی بار پھر نہر کی بائیں طرف موڑ لیا۔ پانی کا بہاؤ وہاں پہنچ کر بہت کم ہو گیا تھا۔ پل کی رکاوٹ جو تلاطم پیدا کرتی ہے وہ اب پانی میں مفقود ہو گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ آڑا ترچھا ہونے کے بجائے سیدھا دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اس طرح کہ اس کا مجھے صرف ساری ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس تک پہنچنے کے لیے اپنی رفتار تیز کر دی۔ ہاتھ میں کوئی معمولی سی چیز بھی ہو تو وہ تیراک کی تیزی میں معاون ثابت نہیں ہوتی، اور اس کے لیے وہ بریف کیس مصیبت بن گیا تھا۔ کوئی 3 منٹ کے وقفے کے بعد میں اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس نے یوں کیا کہ اس تعاقب سے پریشان ہو کر میرا بریف کیس پوری قوت سے پانی میں اچھال دیا۔ مجھے یہی دھڑکا لگا تھا کہ پانی تو کوئی چیز واپس نہیں دیتا ہے۔ میری ساری دوڑ دھوپ رائے گاں جا رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے بریف کیس ہاتھ سے چھالا میں سدائے ہوئے کتے کی طرح سیدھا اس کی طرف لپکا، اور بیشتر اس کے کہ وہ پانی کی تہہ میں جا بیٹھتا۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑ لیا۔ میرے کلیجے میں ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ اس کے لیے میں نے کیا کیا جوخم نہیں اٹھایا تھا۔ ایک آدمی مار دیا تھا، دوسرا بھی میری زاد میں تھا، اور میں اسے بھی شاید گولی مار دیتا، مگر ابھی میں اسے تاک ہی رہا تھا کہ اس نے بریف کیس دور پھینک دیا، اور اب وہ اس تھوڑی سی مہلت سے فائدہ اٹھا کر کنارے پر جا پہنچا اور بلاخیز رفتار سے سامنے کی فصلوں کی طرف بھاگ رہا تھا، اور یہ اچھی بات تھی۔ میں وہاں تک اس کا تعاقب نہیں کر سکتا تھا، کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہی بہت تھا کہ میں نے کتے کے منہ سے چوزا واپس لے لیا تھا۔ وہ اسے اگل کر بھاگ نکلا تھا، اور میں دل سے دعا مانگ رہا تھا کہ خدا کرے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں تھا، اس کے لیے میرے دل سے دعائے خیر ہی نکل رہی تھی۔ جب میں بریف کیس لے کر دائیں کنارے پر پہنچا تو اس وقت تک ریل کے سپاہی گل خان کے ساتھ وہاں آ گئے تھے۔ چند لوگ اس آدمی کے پاس کھڑے تھے جو میرے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے گاڑی رکوائی تھی۔ سردار صاحب، وہ گردیزی صاحب بھی ادھر آ رہے ہیں۔ گل خان نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے مجھے دوسرے نام سے پکارا۔ انہیں ہوش آ گیا تھا اس گردیزی کو۔ ہاں، بریف کیس تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ تو میں نے لے لیا ہے، مگر وہ آدمی بھاگ گیا۔ یہ معاملہ کیا ہے میاں جی؟ ایک سپاہی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ دیکھ نہیں رہے ہو تم، وہ ہمارا یہ بریف کیس لے کر بھاگ رہے تھے۔ اس آدمی کو آپ نے زخمی کیا ہے؟ جی ہاں، میں اسے نہ مارتا تو وہ مجھے مار دیتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ لیں، وہ نائب محرر صاحب آ رہے ہیں، ان کو اس واقعے کی تفصیل بتائیں۔ اوئے جا یار، اس گاڑی میں ایسے ایسے لوگ چلتے ہیں اور تمہیں پتہ تک نہیں چلتا۔ تم کیا کر لو گے اب؟ کیس کروں گا، گل خان کے حوالے کر کے اپنے کپڑے نچوڑنے لگا۔ میں نائب محرر آبی کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں آ پہنچا۔ آبی نے بریف کیس دیکھ لیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کوئی زیادہ نقصان تو نہیں ہوا سردار صاحب؟ ہاں، شاید ایک بندہ مارا گیا ہے میرے ہاتھوں۔ وہ مرا نہیں ہے، کچھ زیادہ ہی زخمی ہے، مگر بچ گیا ہے۔ فرسٹ ایڈ والوں نے سنبھال لیا ہے، مگر سردار صاحب آپ نے کمال کر دیا ہے۔ آپ کیسے کود گئے ان کے پیچھے؟ وہ آگے آ کر مسکرا رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، نائب محرر نے نہر کی دوسری سمت دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی اب ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ یا حضرت، کیا خیال ہے اس کا پیچھا نہیں کریں گے؟ میں نے نائب محرر کے پاس ہو کر کہا۔ وہ میرے لہجے کے طنز کو سمجھ گیا، مگر اسے نظر انداز کرتے ہوئے بولا، اس کا پتہ ہمیں دوسرے آدمی سے مل جائے گا۔ میرا خیال ہے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، وہ باقاعدگی سے گاڑی میں سفر کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ کا سفر خرچ بھی نکلتا رہتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہمیں کیسے پتہ ہوگا؟ دیکھیں نا جی، آپ ماشاءاللہ پولیس والے ہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں
نہ کہ مسافروں کے ساتھ کیسے کیسے پہرے دار چلتے ہیں۔ آئیے، گاڑی لیٹ ہو رہی ہے۔ میں نے نائب محرر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ تل ملا کر رہ گیا۔ میرے ساتھ وہ چلا تو صحیح، مگر میرا ہاتھ اس نے فوراً کندھے سے جھٹک دیا۔ آپ بہت سوچ سمجھ کر بات کریں میاں جی، میں آپ کی ہر بات نوٹ کر رہا ہوں۔ ضرور نوٹ کریں بھائی جی، ضرور کریں، مگر بہتر یہ ہوگا کہ اس گاڑی کو اللہ کے سپرد کر دیں اور آپ اس کے ساتھ نہ چلا کریں۔ آپ کے سامنے مسافروں کا مال غائب ہو جاتا ہے، بندے مر جاتے ہیں، گاڑی رک جاتی ہے، مگر آپ بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے آپ کا اس گاڑی کے ساتھ چلنے کا؟ بتاؤ مجھے، میں تم سے پوچھتا ہوں۔ نائب محرر صاحب، میرا لہجہ ایک دم تلخ ہو گیا تھا۔ وہ کوئی بہت ہی پرانا پاپی قسم کا سپاہی تھا۔ میرے اس سوال پر مسکرانے لگا، بولا، ہم کیا کریں میاں جی، یہاں تو ہر تیسرا آدمی چور ہے، ہم کس کس کا ہاتھ پکڑیں؟ آپ کو بھی اگر کوئی ایسا بریف کیس مل جائے تو آپ بھی اسے نہیں بخشیں گے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں بھائی جی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ آپ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ آبی نے میرے اور محرر کے درمیان آ کر کہا، کوئی افسر ہے تمہارا ادھر گاڑی میں؟ جی نہیں، 8 سپاہی میرے ساتھ ہوتے ہیں اور بس۔ ویسے ہر بڑے اسٹیشن پر ہمارے افسر موجود ہوتے ہیں، ہم سرگودا پہنچ کے آپ کو ان سے ملوا دیں گے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے ملنے کی، میں نے اپنا بریف کیس واپس لے لیا ہے اور بس اب تم جانو اور تمہارا کام۔ آپ میری سمجھ میں نہیں آئے ہیں حضور، کیا نام ہے آپ کا؟ ہم پر روب جما رہے ہیں، اس کا پتہ تو تم کو خود ہی چل جائے گا۔ میں دیکھوں گا کہ تمہاری نگرانی میں کیسے کیسے ڈاکے پڑتے ہیں یہاں، اسے تمہاری ہی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ باتیں کرتے ہوئے ہم اس زخمی آدمی کے پاس جا پہنچے۔ اسے وہ اس وقت تک اسٹریچر پر ڈال چکے تھے اور اس کے پیٹ پر پٹیاں بندھی تھیں۔ اوئے، کیا نام ہے تیرا کتے کے بچے؟ تم نے ادھر سنا ہے گاڑی کا ڈبہ پھاڑ دیا ہے؟ محترم ایک دم تیش میں آ گیا، مگر وہ آدمی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے وہ ہوش ہی میں نہیں تھا۔ محرر کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ سپاہیوں نے اسٹریچر اٹھا لیا اور ہم تیز تیز قدموں سے گاڑی تک جا پہنچے۔ ابھی بہت خوش تھا، اس نے گل خان سے بریف کیس لے لیا۔ ڈبے میں داخل ہو کر اس نے میرے کپڑے اتروا دیے اور مجھے کمبل اوڑھا دیا۔ وہ مجھ سے بڑی ہمدردی جتا رہا تھا۔ کپڑے اس نے ڈبے میں ادھر ادھر پھیلا دیے۔ اس عرصے میں سپاہی ڈبے کا جائزہ لیتے رہے۔ آبی ان کے پیچھے کٹے ہوئے تختوں کے قریب جا پہنچا۔ میرا خیال ہے اب تک تو آپ سب کچھ سمجھ ہی چکے ہوں گے۔ جی ہاں، دیکھ لیا ہے ہم نے۔ یہ سرکاری گاڑی ہے، ڈبہ بھی سرکاری ہے، اس کے تختے بھی سرکاری ہیں، مگر یہ نئی کھڑکی چوروں کے لیے ہے اور چوروں ہی نے بنائی ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ میں سمجھ رہا ہوں۔ یہ بریف کیس کھولیں ذرا۔ جی نہیں، اسے تو آپ رہنے ہی دیں، اس میں ہماری رقم محفوظ ہے، کچھ کپڑے ہیں اور بس۔ اسے کھولیں بھی صحیح، اسے ہم ثبوت کے طور پر پیش کریں گے۔ ہاں ہاں، یہ اچھی رہی بھائی، جو مال چور نہیں لے جا سکے وہ ہم آپ کو دے دیں، ہے نا یہی بات؟ مگر اس آدمی کے زخمی ہونے کی وجہ بھی تو یہی بریف کیس ہے، وہ مر بھی سکتا ہے، وہ تو اور بھی اچھا ہے، اسے مر ہی جانا چاہیے۔ بہرحال آپ اپنی کارروائی مکمل کریں اور یہاں سے دفع ہو جائیں۔ آبی نے بڑے ہی درست لہجے میں کہا، یہ تم بات کس طرح کرتے ہو مجھ سے؟ کیا نام ہے؟ میں ایک سرکاری افسر کی حیثیت سے تم سے پوچھ رہا ہوں اور میں ایک مسافر کی حیثیت سے تمہیں جواب دے رہا ہوں۔ کارروائی مکمل کرو اور جاؤ۔ آبی نے بڑے ہی ترش لہجے میں کہا، یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ سے، ان کی بات کا برا نہ منائیں، لکھیں آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں اور یہ قصہ ختم کریں۔ گل خان نے بڑے ہی نرم لہجے میں کہا اور ان کو ساتھ لے کر نشست پر بیٹھ گیا۔ سرگودا اسٹیشن آنے تک وہ ہمارے بیان لکھتے رہے۔ اس عرصے میں گل خان انہیں سگریٹ بھی پلاتا رہا۔ میں اور آبی الگ ہو کر بیٹھے رہے۔ ہم اس معاملے کو دراصل وہیں ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اٹیچی کیس سے ہم نے تمام قابل اعتراض چیزیں نکال لی تھی۔ مجھے ستناجہ صاحب نے 2 شناختی کارڈ مہیا کر دیے تھے، ان کو میں نے اندر کی جیب میں رکھ دیا۔ ایک کارڈ آبی کا بھی تھا جس پر علی حسن گردیزی لکھا تھا۔ ہمیں ان کے ساتھ اسٹیشن پر اترنا پڑا اور وہ ہمیں
ساتھ لے کر اپنے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے پاس جا پہنچے۔ وہ اس وقت اسٹیشن پر ہی موجود تھا اور مجھے یہ دیکھ کر زبردست دھچکا لگا کہ وہ آدمی آبی کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اگرچہ آبی کا حلیہ کچھ بدلا ہوا تھا مگر اس کی نظر آبی کے چہرے پر جم کر رہ گئی، پھر بھی وہ براہ راست ہم سے مخاطب نہیں ہوا۔ کیا بات ہے شفیع، کیسے آئے ہو؟ سر، گاڑی میں 2 ڈاکوؤں نے ان لوگوں کا بریف کیس چرا کر نہر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ ان کا نام سردار کریم نواز ہے اور یہ علی حسن گردیزی ہیں۔ سردار صاحب نے ان کا تعاقب کیا اور ان میں سے ایک آدمی کو زخمی کرنے کے بعد ان سے اپنا بریف کیس واپس لے لیا۔ میں نے ان کے بیان لکھ لیے ہیں اور یہ کاغذات دیکھ لیں، دوسرا آدمی فرار ہو چکا ہے۔ جب ہی گاڑی لیٹ ہو گئی۔ بیٹھیں جناب، یہ بریف کیس جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہی چوری ہوا تھا؟ جی ہاں، مجھے ان کے پیچھے نہر میں چھلانگ لگانا پڑی۔ وہ ڈبے کے تختے کاٹ کر اندر آئے تھے۔ وہ تو بہت ذلیل قسم کے لوگ ہیں، گاڑی میں سفر کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میرا خیال ہے میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ان کا نام اسلم آبی ہے نا؟ جی نہیں، آپ کو دھوکا ہوا ہے، میں کسی آبی کو نہیں جانتا۔ آبی نے ایک دم حیرت زدہ ہو کر کہا۔ وہ ابھی تک اس ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو پہچان نہیں سکا تھا مگر اس کی آنکھوں سے میں نے جو اندازہ لگایا وہ بالکل درست نکلا۔ ابھی اس انکشاف پر اندر ہی اندر لرز کر رہ گیا تھا۔ اسے پتا ہی نہیں تھا کہ کسی نے اسے پہچان لیا ہے اور شاید اس کے کسی پرانے جرم سے بھی وہ شخص واقف تھا۔ نام اس کا شبیر احمد تھا۔ اس کے نام کی تختی باہر دروازے پر لگی تھی۔ خدا کا شکر کہ اس نے اس بارے میں مزید کوئی سوال نہیں پوچھا۔ سارے معاملے کو سمجھ لینے کے بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اپنا پتہ ہمیں لکھوا دیں۔ مقدمے کی پیروی کے لیے آپ کو کچھ زحمت اٹھانا پڑے گی، دوسرے آدمی کو ہم تلاش کر لیں گے۔ جی بہت بہتر، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ یہ گاڑی ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، ہمیں جلدی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے بریف کیس میں سے دونوں کارڈ اس کے سامنے رکھ دیے۔ اسلم آبی کا کارڈ دیکھ کر وہ پھر جھنجھلا سا گیا۔ اس کا چہرہ کسی گہرے تردد کی عکاسی کرتا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ جس آدمی کو وہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہے وہ اسلم آبی نہیں بلکہ حسن علی گردیزی ہے، مگر کارڈ تو یہی بتاتا تھا۔ ستناجہ صاحب نے اس کا رہائش بھی مجھ سے الگ دکھائی تھی۔ کمال ہے صاحب، چہرے اتنے بھی ہم شک ہو سکتے ہیں، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ خیر ان کا نام پتہ تفصیل سے لکھ لیں شفیع صاحب۔ وہ میں نے پہلے ہی لکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ جی نہیں، ہم اللہ کے فضل سے بالکل محفوظ ہیں۔ میں نے آبی کو اپنے ساتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اس عرصے میں ان لوگوں نے وہ ڈبہ گاڑی سے الگ کر لیا تھا جس کے تختے کٹ چکے تھے۔ ان کے لیے یہ سنگین واردات تھی جس کی وجہ سے ڈبے کا الگ کرنا ان کے لیے بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ مگر شبیر احمد کے کمرے سے باہر نکلتے ہی گل خان بولا، میری مانے تو یہ گاڑی چھوڑ دیں، ہم کسی ٹیکسی کار میں سفر کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا۔ آئیں گردیزی صاحب، لعنت بھیجیں اس گاڑی پر۔ گل خان ٹھیک کہتا ہے۔ شبیر احمد ہمارے ساتھ پلیٹ فارم تک آ گیا۔ پہلے ڈبے کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد کہا، آپ شاید دروازے اندر سے بند کر لیے تھے؟ جی ہاں، یہ تو بہت ضروری تھا مگر میرا خیال ہے یہ ڈبہ انہوں نے پہلے ہی کاٹ رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو۔ بہرحال گاڑی نکلنے والی ہے۔ اس نے ہم سے بڑے اتفاق سے ہاتھ ملایا۔ سپاہی اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہ بالآخر اس سے الگ ہو کر گاڑی میں جا بیٹھے مگر ہم وہاں سے باہر نکل جانا چاہتے تھے۔ ہم اب اس گاڑی میں سفر نہیں کریں گے، کوئی کار ہم باہر سے لے سکتے ہیں۔ میں نے اسے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ اچھا، خدا حافظ۔ اس سے جان چھڑا کر ہم تیز تیز قدموں سے تقریباً بھاگتے ہوئے اسٹیشن سے باہر نکل آئے۔ یہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے تھے سردار صاحب؟ میرا خیال ہے وہ شبیر احمد مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ شکر کرو یہ کارڈ ہمارے پاس تھے۔ ستناجہ صاحب کو دعا دو ورنہ وہ تمہیں وہیں باندھ لیتا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ چور کون تھے؟ کچھ ان کا بھی علم ہے تمہیں؟ وہ بڑے انتظام سے اندر آئے تھے۔ کیا وہ صرف نوٹ چرانا چاہتے تھے؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ اور کیا چیز تھی ہمارے پاس؟ وہ رجسٹری جو پلاسٹک کے لفافے میں ہونے کی وجہ سے بچ گئی ہے، کہیں وہ تو ان کی نظر میں نہیں تھی؟ نہیں یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو اس رجسٹری سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ پھر بھی ذرا سوچو تو سردار صاحب، بات اتنی سی نہیں ہے، کسی نے ان کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہوگا۔ مگر
ایسا کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، گل خان کوئی کار دیکھو، تم تو اس شہر سے زیادہ واقف ہو۔ جی میں ابھی کار لے آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ دوسری طرف نکل گیا۔ بتاؤ نا ابھی تمہیں یہ شک گزرا کیسے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر صرف نوٹوں کے لیے وہ اتنی پریشانی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے شفا بار کلینک کا وہ مختار عام اس بات کا ذمہ دار ہو۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارا خیال غلط ہے۔ رجسٹری ابھی تک تم نے سرکاری ریکارڈ میں درج نہیں کروائی، اس کا انتقال نہیں ہو سکا، وہ ابھی تک عالیہ کی ملکیت ہے۔ محض اسٹامپ فروش کے لکھ دینے سے تو بات نہیں بن سکتی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر میں نہیں مانتا ابھی۔ میں نے اسے رقم ادا کر دی ہے، اس کے دستخط گواہوں کے سامنے ہوئے تھے، کوئی تماشا تو نہیں ہے۔ یہ تماشا بھی ہو سکتا ہے استاد، میرا یہ خیال ہے کہ صرف نوٹوں کے لیے ہم پر یہ حملہ نہیں ہوا ہے، بہرحال واپسی پر ہی صحیح بات معلوم ہو سکتی ہے۔ دنیا کی جو فطرت ہے وہ تجھے کیا معلوم؟ وہ شاعری کر رہا تھا، اس نے ایسا نکتہ اٹھایا تھا کہ میں خود سکتے میں آ گیا تھا۔ اگر ایسی ہی کوئی بات ہوتی، کسی نے کوٹھی پر واقعی قبضہ جمانے کی سوچ رکھی ہے اور وہ مجھے وہاں سے نکال دینے کا راستہ تلاش کر رہا ہے، تو میں کیا کر سکوں گا سوائے اس رجسٹری کے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کوٹھی پر میں اپنی ملکیت اسی سے ثابت کر سکتا تھا، جو ابھی تک ایک طرح سے کچی دستاویز تھی۔ میں واپسی میں اسے کچہری میں پیش کر دوں گا۔ ابھی یہ بہت ضروری ہے، اس کا میرے نام انتقال بھی ضروری ہونا چاہیے۔ سوچ لو، معاملہ کچھ زیادہ ہی چکردار معلوم ہوتا ہے۔ کیا نام تھا اس چور کا جسے تم زخمی کر آئے ہو؟ تمہیں بتایا تو تھا اس نے، فیروز نام ہے اس کا۔ اس سے ضرور پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کے ساتھی کا نام کلیم تھا۔ ہاں، اس نے یہی بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو وہ اس کا علاج کروائیں گے، بعد میں جیل میں ہم اس سے مل سکتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ستناجا صاحب ہی اس کوٹھی کے چکر میں ہوں؟ نہیں یار، کیسی باتیں کرتا ہے تو؟ وہ ایسی ذلیل حرکت نہیں کر سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ بہرحال تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے جیلانی۔ دیکھ، اب کی بار ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ نہ تو مجھے جیلانی کہے گا، میں تجھے آبی۔ میں سردار کریم نواز ہوں اور تم علی حسن گردیزی ہو۔ چلو یوں ہی صحیح، مگر ہم اپنا پچھلا ریکارڈ جلا تو نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہو چکا ہے گردیزی صاحب، یہ ہو چکا ہے۔ ہماری وجہ سے وہ آدمی ٹھنڈی راکھ میں مار دیے گئے تھے۔ کسی دن اس کا بھی امتحان ہو جائے گا۔ آؤ، شاید گل خان کار لے آیا ہے۔ اس نے ایک نیلگو رنگ کی کار میں گل خان کو آتے دیکھ کر کہا۔ بھوک نے ہمیں نڈال کر رکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ہم وہاں سے آگے نکل کر اسٹیشن کے باہر ایک چھوٹے سے ہوٹل میں جا پہنچے۔ ڈرائیور بھی ہمارے ساتھ ہی اندر آ گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم کندیار کی طرف چل دیے۔ گل خان نے کار پورے دن کے لیے کرائے پر لے لی تھی، اور یہ اچھی بات تھی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم اس روز کہاں کہاں سے گزریں گے۔ ہماری پہلی منزل تو میاں والی تھی، جہاں ہم شب خیر سے ملنا چاہتے تھے۔ تیرا کیا خیال ہے گل خان، شب خیر گھر پر ہوگی؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں سردار صاحب، میری اطلاع تو یہ تھی کہ وہ بچے کو ساتھ لے کر لاہور گئی ہے، مگر وہ وہاں بھی نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں اور چلی گئی ہو۔ نہیں، وہ گھر پر ہی ہوگی، ہمیں اس سے مل لینا چاہیے۔ بچے کو وہ اپنے پاس رکھ کر کیا کرے گی؟ کیوں گردیزی صاحب، آپ سمجھدار آدمی ہیں سردار صاحب، میں بالغ بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ آبی نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اسے یہ سفر اب کی بار کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ میری رگوں میں کیسی اینٹھن ابھر رہی ہے اور میں آسیہ کے بارے میں کس قدر پریشان ہوں۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ اس نے کوٹھی کے معاملے میں خواہ مخواہ ہی میرے دل میں شک پیدا کر دیا ہے، ورنہ وہ چور محض روپے کے لیے ہی ہم پر جھپٹے تھے۔ ان کا رجسٹری سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ مگر آبی کے ذہن کو کیا کہیے گا، وہ ستناجا صاحب کو بھی معاف نہیں کرتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ انہی میں سے کسی نے محض اس رجسٹری کے لیے انہیں ہمارے پیچھے لگا دیا تھا۔ پتہ نہیں ایسے ایسے خیالات اس کے دماغ میں کیسے ابھر آتے تھے۔ میرا خیال ہے اسے کسی بھی آدمی پر اعتبار نہیں رہا تھا، وہ ہر شخص کو شبہ کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس پر یہ کیفیت پہلے تو کبھی طاری نہیں ہوئی تھی۔ اندازہ میرا یہی تھا کہ وہ الماس کی صحبت میں رہ کر ایسا ہو گیا تھا۔ بے اعتباری اس کا مسلک بن گئی تھی۔ اس جان ہار نے اس کے ساتھ کوئی نیکی بھی تو نہیں کی تھی، اور
یہی وجہ تھی کہ آبی کا نیکی پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ کیا بات ہے گردیزی صاحب، آپ ہم سے نظر ملا کر بات نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ کچھ نہیں یار، تیرے پیچھے لگ کر میں تباہ ہو گیا ہوں۔ کیا ملا اس دوڑ دھوپ سے؟ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں پاگل تو نہیں، پر کسی مقصد کے لیے ہی جان لڑا رہا ہوں۔ یہ دنیا بندر کی آشنائی ہے پیارے، پتہ نہیں تو کیسے لوگوں پر اعتبار کر لیتا ہے، مجھے تو کوئی ایسا نہیں ملا۔ تو پاگل ہو گیا ہے، الماس نے تیرے اندر کا کوئی پردہ توڑ دیا ہے جو آدمی کو آدمی سے باندھتا ہے، ورنہ تو گردیزی بہت حسین ہے۔ ڈرائیور کوئی مجہول قسم کا آدمی تھا، منہ پر اس نے اینک سجا رکھی تھی، عمر اس کی کوئی 40 سال ہوگی۔ اس نے ہماری باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور یہ اچھی بات تھی۔ محض تیرا خیال ہے بھائی، ورنہ اب تک ہمیں کیا مل سکا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ذرا اپنا حاصل جمع تو دیکھ، اور گردیزی نہ کہا کرو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ یعنی نہ تو جیلانی رہا اور نہ میں آبی، لعنت بیج ان کارڈوں پر۔ بات تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، مگر مصلحت بھی کوئی چیز ہے۔ گل خان سارا راستہ آنکھیں بند کیے سیٹ کی پشت پر سار ٹکا کر لیٹا رہا۔ اس نے ہماری کسی بات میں دلچسپی نہیں لی۔ جب ہم میاں والی پہنچے تو اس وقت 11 بج رہے تھے۔ ہم نے سیدھی شب خیر کے مکان کے سامنے جا ٹھہرائی۔ تینوں ہی اس کے دروازے پر جا پہنچے۔ معلوم یہ ہوتا تھا گھر بے آباد نہیں ہے۔ دستک دینے پر ایک بڑی ہی شوخ لڑکی نے دروازہ کھولا۔ وہ دوپٹے سے بری طرح الجھ رہی تھی اور اس سے اپنا وجود سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر اور ہماری نظروں کی تاب نہ لا کر فوراً ہی تختے کے پیچھے چھپ گئی۔ آبی اسے دیکھ کر کچھ زیادہ ہی بے تاب ہو گیا تھا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ملنا تو آپ ہی سے تھا، مگر آپ چھپ ہی گئی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے بی بی، ہمیں شب خیر سے ملنا ہے، وہ گھر پر ہی ہیں۔ میں نے آبی کی بات کو الٹتے ہوئے کہا۔ آبی کی آنکھوں کا اضطراب اس لڑکی کو دیکھ کر اتنا بڑھ گیا تھا، پتہ نہیں اس کی روح کس چیز کی طلبگار تھی۔ وہ سیرے چشم میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا حسن و شباب کے۔ جب بھی یکجا دیکھا اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ معلوم وہ عورت سے کس چیز کی امید رکھتا تھا جو اسے ابھی تک نہیں مل سکی تھی۔ لڑکی نے تختہ فوراً سیدھا کر دیا اور ہمارے سامنے آ کر بولی، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کا نام کیا بتاؤں انہیں؟ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے، کہیں سردار کریم نواز اور علی حسن گردیزی آئے ہیں۔ جی بہت بہتر، آپ ذرا انتظار کریں۔ اس نے آبی کے فکرے کو یاد رکھا تھا اور اب وہ اسے ایک خاص نظر سے دیکھ کر لوٹ رہی تھی۔ رنگ اس کا گندمی تھا، مگر ناک نقشے کے اعتبار سے وہ بڑی ہی منفرد اور یکتا نظر آتی تھی، اور شب خیر کے مکان کے سامنے کا حصہ ہمیں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس میں اس وزادار نے ایک خوبصورت باغ لگا رکھا تھا جس میں اب رنگ رنگ کے پھولوں نے طوفان مچا رکھا تھا۔ میں اگر کمبل اوڑے ہوئے نہ ہوتا تو میرا حلیہ صاف ہی بتا رہا تھا کہ میں پانی میں ڈوب کر باہر آیا ہوں۔ یہ بات اس لباس کی ہر ٹوٹی ہوئی کریز سے ظاہر تھی۔ البتہ ابھی بہت عمدہ لباس میں تھا اور تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ دیکھ ابھی تیری نظر تجھے لے ڈوبے گی، یعنی ہر عورت تیرے لیے تارن والا بن جائے۔ آخر تو چاہتا کیا ہے؟ میں دراصل خدا کی صنعت کا پرستار ہوں، جہاں حسن دیکھتا ہوں سرشار ہو جاتا ہوں، فنکار کا قدردان ہوں۔ ہر اچھی بات پر، اچھے نقش پر، ہر سرما سا آنکھ کی سیاہی پر قربان ہو جاتا ہوں، اور تو نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی ہیں۔ تیرا بہت پھٹے منہ، ابھی کہیں نہ کہیں تو مجھے ضرور ذلیل کروائے گا۔ یعنی اب اس لڑکی پر بھی تو کرم نوازی کرنا چاہتا ہے؟ کیا حرج ہے؟ آخر کو وہ اللہ کی مخلوق ہے، سانچے میں ڈلی ہوئی لگتی ہے۔ اس کا ایک ایک نقش اس کی قدرت کاملہ کا ثبوت ہے۔ اتنے میں وہ لڑکی پھر ہمیں نظر آئی۔ اب کی بار اس کی رفتار زیادہ تیز تھی، دوپٹہ اب بھی اس کو ڈھانپنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ آئیں جناب علی، اندر آ جائیں، خانم آپ کی منتظر ہیں۔ ہم نے قدم دروازے میں ڈال دیے۔ اس نے تختے جوڑ کر کنڈی لگائی اور ہمارے عقب میں آنے لگی۔ ابھی جان بوجھ کر پیچھے رہ گیا، مجھے اور گل خان کو اس نے آگے کر دیا تھا۔ اب وہ لڑکی کے عین عقب میں چل رہا تھا۔ میں آپ ہی سے آپ کا اس میں مبارک معلوم کر سکتا ہوں۔ فاصلہ بیچ میں یہی کوئی 10-15 قدم کا ہوگا اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ آپ ہی کا کیا مطلب ہے؟
آپ کا یعنی آپ کسی راہگیر سے بھی میرا نام پوچھ سکتے ہیں۔ لڑکی نے ایک دم دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بڑے دام خم سے پوچھا۔ ایسے میں وہ اور زیادہ حسین نظر آنے لگی تھی اور حیرت ہے کہ اس کی نظریں اب سیدھی آبی کے چہرے پر جمی تھیں۔ میں اور گل خان دونوں رک گئے تھے۔ آبی جھیپ سا گیا اور بات کو الٹتے ہوئے بولا، یہ اپنے سردار صاحب ہے نا، یہ پوچھ رہے تھے، ورنہ میں تو کسی آپ جیسی کو لفٹ ہی نہیں دیتا، تو یہ خود نہیں بول سکتے ہیں؟ آپ لیڈیز سے ذرا سوچ سمجھ کر بات کیا کریں جناب۔ آلو صاحب، ہاں آئیں گردیزی صاحب، آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ عورتوں سے ان کا نام اور عمر نہیں پوچھنی چاہیے، آئیں۔ میں نے بیچ بچاؤ کراتے ہوئے کہا اور ان کو ساتھ لے کر آگے چل دیا۔ ابھی دراصل مکان میں رچی بسی بدماشی کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ اس لڑکی پر بھی مہربان ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ بھی وہاں کسی خاص غرض سے رہ رہی ہے، شب خیر کہ ہاں کسی کا ٹھہرنا بے وجہ نہیں ہوتا تھا، اور پھر کسی ایسی ہرنی کا اس جنگل میں آنا اور کلیلیں کرنا بے مقصد نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی جرت اسی وجہ سے سہ چند ہو گئی تھی۔ ہم اگلے چند لمحوں کے بعد شب خیر کی نشست گاہ میں جا پہنچے۔ کوئی آدمی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ اس لڑکی نے ہمیں بڑے اتفاق سے نشستوں پر بٹھایا، بولی خانم ابھی آ رہی ہیں، دراصل گھر میں مرد کوئی بھی نہیں ہے، خانم نے سب کی چھٹی کرا دی ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں مرد موئے بالکل بھروسے کے لائق نہیں ہوتے۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، آپ کہیں تو میں یہاں ملازمت کے لیے تیار ہوں، دن رات آپ کی خدمت کیا کروں گا بخدا کسی تنخواہ کے بغیر۔ جی شکریہ، ایسے تو یہاں اس دروازے پر بہت آتے ہیں، یہ کہہ کر وہ دوسری طرف نکل گئی۔ یار کبھی تو خاموش رہ لیا کر، یعنی کوئی موقع ہے ایسی باتوں کا؟ کیوں گل خان؟ میں نے آبی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ آدمی ہے جناب، رنگ رلیے، کبھی میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا، اب تو بیکاری کی عمر میں آ گیا ہوں۔ گل خان نے اس دروازے کو بڑی حسرت سے تکتے ہوئے کہا جس میں وہ لڑکی غائب ہوئی تھی۔ تیرا بھی جواب نہیں ہے پیارے، یعنی تیرے دل میں بھی وہی حسرت جاگ رہی ہے جو اس کو بٹکاتی ہے۔ اتنے میں نشست گاہ کا عقبی دروازہ کھلا، کسی نے موتیوں کے پردے کو ذرا ہلایا تو اس میں سے عجیب سی موسیقی ابھرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی شب خیر اندر آ گئی، ایک اور لڑکی اس کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ شب خیر کے قدم ہی بتا رہے تھے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر ہمیں دیکھ کر وہ چونک سی گئی۔ اس کے فراق اور حسین ماتھے پر سلوٹیں ابھرنے لگیں۔ اسے دیکھ کر ہم اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے محض احتراماً، مگر اسے ہم یاد تھے، بہت اچھی طرح یاد تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔